اسرائیل کی انسانیت دشمنی گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر صہیونی نیوی نے دعویٰ بولا۔ کشتیوں پر سوار انسانی حقوق کے کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل قافلہ سمندر میں ہائی رسک زون میں موجود۔ غزہ تک پہنچنے کے لیے 200 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ۔ فلوٹیلا میں شامل کئی کشتیوں سے رابطہ بھی منقطع۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی اسموتھ فلوٹیلا کو وارننگ، فوری طور پر سفر روکنے کی دھمکی دے دی۔ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار۔ مشتاق احمد نے آج رات بحری قافلے پر اسرائیلی حملے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ حماس کا غیر مسلح ہونے کے شق میں ترمیم کا مطالبہ۔ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی ترکی، مصر اور قطر سے امن منصوبے پر مشاورت۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس رہنما کچھ شقوں میں ترمیم اور اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ حماس نے رہنماؤں کو قتل نہ کیے جانے کی عالمی ضمانتیں بھی مانگ لیں۔ ٹرمپ نے امن منصوبے پر حماس کو 3 سے 4 روز کا وقت دیا تھا۔ دھمکی دی تھی حماس نے تجاویز قبول نہ کی تو افسوسناک انجام ہوگا۔ سفاک اسرائیل نے ٹرمپ کے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ اسرائیلی ٹینکوں کی غزہ میں پیش قدمی، صہیونی فوج کے فلسطینی مقبوضہ علاقوں پر حملے، غزہ میں النصر اور النصیرات پر بمباری، مزید 65 فلسطینی شہید، شہداء میں 15 امداد کے متلاشی فلسطینی بھی شامل۔ قطر پر حملہ، امریکہ پر حملہ ہے۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ قطر پر حملے کو امریکہ کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ کو جوابی کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ کارروائی میں سفارتی، اقتصادی، فوجی اقدامات سمیت تمام آپشنز موجود ہوں گے۔ اقدام اسرائیل کے گزشتہ ماہ دوحہ پر فضائی حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ خوشگوار صورتحال جو انسانی جانیں ہیں جن کا ضیاع ہوا، اس پر شدید مجھے افسوس، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں انہیں پوری فراخ دلی سے باوجلت ممکنہ حل کیا جائے گا۔ تشدد کا راستہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کی طرف جا کے رکے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ کہا کہ پرتشدد واقعات میں 3 پولیس اہلکار شہید، 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے، عوامی ایکشن کمیٹی کو پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئینی ترمیم والے مطالبات پر ڈیڈ لاک آیا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے باوجود احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا دنیا کی انوائرمنٹ کی خرابی میں رول 1% سے بھی کم ہے، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہم نمبر 1 پہ ہیں۔ ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں۔ ہم کوئی بیگ نہیں کر رہے، دنیا سے حق مانگ رہے ہیں۔ جمہوری طریقے سے آراء دیں، اختلاف کریں، تنقید کریں، وہ لہجے، وہ لفظ اختیار نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوئے اور ان کے نقصانات ہوئے۔ یہ ہم طے کر کے چلے تھے کہ ملکی بحرانوں کا حل نکالنا ہے۔ اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہم بلینک چیک دے کے حکومت جو کرے گی، مسلم لیگ جو کرے گی، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت۔ کہا پرتشدد واقعات میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اتحادیوں میں مسلسل لفظی جھڑپیں۔ قمر زمان قاہرہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا لہرہ نامناسب قرار دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ سے بھی ایسا جواب آیا تو کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بڑے تحمل سے چیزوں کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اس کی تمام شقوں پر عمل نہیں ہوا۔ BISP سے تو ابتدائی امداد دی جاتی ہے، ہم بھی پنجاب والے ہیں، ہم کچھ تجاویز دیں تو آپ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ ہم امداد کے طریقہ کار پر اعتراض نہیں اٹھا رہے۔ آپ کہتی ہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی پلٹ کر جواب کہا کہ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ کاش آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیز فائر کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گرما گرم بیانات کے بعد دونوں جماعتیں متحرک، سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے اہم بیٹھک۔ ذرائع کے مطابق ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر چیمبر میں ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر طارر اور طارق فضل چودھری کی شرکت۔
پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر رہنما سید نوید قمر، اعجاز جاکرانی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ دونوں جماعتوں کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے، اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں، جو ہم نے وہ وعدے کیے نہیں تھے۔ پنجاب کا بدترین سیلاب آیا، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لہجے میں اب بھی سختی۔ مریم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگوں نے صرف اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے ہیں۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔ گزشتہ حکومت کے 4 سال لوٹ کھسوٹ کا دور تھا۔ مری میں غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں کریں گے۔ مری کے لیے ٹرین چلائیں گے۔ سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مری میں نواز شریف کا ڈائیالوجی سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ محسن نقوی نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا باؤنڈری پار پھینک دیا۔ کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ سے کبھی معافی مانگی نہ ہی مانگوں گا۔ بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یہ من گھڑت بکواس سستے پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ بدقسمتی سے بھارتی کرکٹ میں سیاست کو گھسیٹ رہا ہے۔ اے سی سی کے صدر کے طور پر اسی دن ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا اور اب بھی تیار ہوں۔ ٹرافی لینا چاہتے ہیں تو اے سی سی کے دفتر آئیں۔ بھارتی کپتان ٹرافی وصول کریں، خوش آمدید کہوں گا۔ توشہ خانہ 2 کیس کا چیلنج۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے استغاثہ کی 19 گواہوں پر جرا مکمل، 20ویں گواہ پر جرا مکمل ہونا باقی۔ اڈیالہ جیل میں بانی اور گشا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت۔ بانی کی 3 بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود۔ بانی نے قانونی کوارڈینیٹرز تبدیل کی درخواست دائر کر دی۔ کوارڈینیٹر میں بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو شامل کر دیا۔ وکیل انتظار پنجھوتا اور نیاز اللہ نیازی کو ہٹا دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ملتوی ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کو بیان بازی سے روک دیا۔ سینیٹر علی ظفر کی توشہ خانہ 2 کیس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے دونوں کے بیان بازی پر افسوس کا اظہار کیا۔ پبلک میں اس طرح ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ مخالفین کو ہو رہا ہے۔ بانی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو کل فوری ملاقات کے لیے بلا لیا۔ عمر ایوب کے مقدمات کا فیصلہ ہونا۔ بانی محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر چکے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا عمر ایوب اور شبلی فراز کو متعلقہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم۔ عدالت نے نااہلی سے متعلق درخواستوں پر حکم اطمینان واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ عدالت اس صورتحال میں درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل۔ ارباب عاصم معاون خصوصی برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مقرر، اسرار معاون خصوصی برائے اریگیشن تعینات، صحت کا قلمدان صوبائی وزیر خلیق الرحمان کے حوالے، مشیر وزیر اعلیٰ احتشام کو ایکسائز، فضل شکور کو سیاحت کا منصوبہ مل گیا ہے، مشیر ظاہر چند زیب کو لیبر، پختونیار کو کھیل کی وزارت دے دی گئی، فخر جہان سے کھیل کا قلمدان لے کر پی ایچ ای کی ذمہ داریاں حوالے، حمید الرحمان معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ مقرر، ڈاکٹر امجد معاون خصوصی سے صوبائی وزیر بنا دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال اور قیام امن کے لیے سفارتی کاوشوں پر غور، دو طرفہ تعلقات کی مزید مضبوطی کا اعادہ۔ اگلے مالی سال کا بجٹ ایف بی آر نہیں بنائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ۔ کہا آنے والے بجٹ ٹیکس پالیسی آفس فائنانس ڈویژن سے بنے گا،
پاکستان نے 50 کروڑ یورو بانڈ کی ادائیگی کر دی، اب معیشت کی سمت درست ہے۔ چین کے ساتھ پانڈا بانڈ کے حوالے سے پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11% پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ سیلاب سے کتنا نقصان ہوا، آئی ایم ایف نے رپورٹ مانگ لی۔ جائزہ مشن سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات۔ سندھ میں 50 ارب، خیبر پختونخوا میں 30 ارب نقصانات کا ابتدائی تخمینہ۔ پنجاب حکومت کا سیلاب کی وجہ سے بجٹ سرپلس کی نشاندہی سے انکار۔ صوبائی حکومت کا اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کا اندیا۔ سیلابی نقصانات کے باعث مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 43 ارب ڈالرز تک جانے کا امکان۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2031 تک ختم کر دیا جائے گا۔ حکومت نے پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا۔ بدترین سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ دل دہل گئے۔ ملتان کی سمینہ بی بی کی دکھ بھری داستان نے خون کے آنسو رلا دیا۔ بے رحم موجوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ صاف پانی، خوراک اور طبی سہولیات خواب بن چکی۔ سیلاب متاثرین خاتون کھلے آسمان تلے زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔